حدید ملک کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ آفس کی خاموشی میں صرف انگلیوں کی ٹائپنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے بزنس پرپوزل میں اتنا محو تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر چونکا۔ سر، اگلی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، پی اے نے جھک کر کہا۔ حدید نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کوٹ اٹھایا اور کاندھے پر ڈالتے ہوئے بولا، ریسٹورانٹ میں؟ جی سر، گلیکسی مال کے ٹاپ فلور پر۔ حدید نے آفس سے نکلتے وقت ایک آخری نظر میز پر رکھی، فائلوں پر ڈالی تھی، پھر دروازہ بند کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف فائزل یونیورسٹی کی چھٹی کے بعد اپنی دو سہیلیوں حنزلہ اور فریحہ کے ساتھ مال کی پارکنگ میں اتری۔ تینوں نے تیز قدم سے انٹرنس کی طرف بڑھانا شروع کیے۔ یار، آج تو مزہ آ جائے گا، فری ہو کر شاپنگ کریں گے، حنزلہ نے جوش سے کہا۔ آئزل نے ہلکا سا تبسم کیا، مگر چہرے پر ہلکی سی تشویش تھی۔ فریحہ نے فوراً نوٹ کیا، کیا ہوا آئزل، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس یار، پتہ ہے نا گھر والے کیسے ہیں، آج بھی بھائی کو منانے میں آدھا دن لگ گیا، تو اب جو آئی ہو خوش رہو، چلیں۔ حنزلہ نے اس کا ہاتھ کھینچا اور تینوں اندر داخل ہو گئیں۔ مال کے اندر چمکتی روشنیوں، خوشبوؤں اور شور میں زندگی کا ایک الگ ہی رنگ تھا۔ ہر دکان پر نیا ڈیزائن، ہر شیشے میں عکس۔ آئزل کے چہرے پر دبی ہوئی خوشی واضح تھی۔ وہ جلدی جلدی ونڈو شاپنگ کرتی، کبھی جوتے دیکھتی، کبھی بیگز۔ یہ والا دیکھو کتنا پیارا ہے، آئزل نے فریحہ کو ایک پرفیوم کی بوتل دکھاتے ہوئے کہا۔ لے لو نا۔ نہیں، صرف دیکھ رہی ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس دوران حدید ملک اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کر ریسٹورانٹ کے ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ گلاس ونڈو سے مال کے اندرونی رونق کو دیکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بلایا۔ ریسٹورانٹ کی میز پر حدید ملک کے سامنے سفید پلیٹ میں رکھا لنچ ابھی آیا ہی تھا کہ ویٹر کا توازن بگڑا۔ لمحے بھر میں گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور نارنجی رنگ کا جوس چھپاک سے حدید کے برانڈڈ کوٹ پر جا گرا۔ ویٹر کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ تیزی سے جھک گیا۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ حدید کی آواز میز پر بجلی بن کر گری۔ سر سوری، پھسل گیا۔ پھسل گیا؟ یہ 5 اسٹار ہے سرکس۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑے ہوتے ہوئے کوٹ اتارا۔ جوس کے دھبے سامنے نمایاں تھے اور اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ بیوقوف کہیں کے، اس نے دام پیستے ہوئے کہا اور کوٹ ہاتھ میں لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑا وہ کوٹ کو ٹشو سے صاف کرنے لگا، لیکن بے دھیانی میں بھی اس کی نظریں کبھی اپنے چہرے پر تھیں، کبھی کوٹ پر۔ آخرکار وہ لمبی سانس لے کر کوٹ کو جھٹکتا ہوا باہر نکلا۔ باہر قدم رکھتے ہی جیسے وقت تھم گیا۔ سامنے سے آتی لڑکی کی رفتار تیز تھی، نظری نیچی اور قدموں میں بے ساختگی۔ ٹک ٹک ٹک، جیسے ہی وہ قریب آئی اس کا بازو ہلکا سا ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اوہ! مگر گرنے سے پہلے ہی وہ 2 مضبوط باہوں میں تھی۔ آنکھیں پھیل گئیں، سانس اٹک گئی اور قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ حدید ملک نے جھک کر اسے تھام لیا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی۔ تم ٹھیک ہو؟ حدید کی آواز میں بے ساختگی تھی، نرمی، حیرت۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک وجیح سخت مزاج چہرہ، گہرے سیاہ بال اور آنکھوں میں عجیب سا جادو۔ حدید ملک اسے اپنی باہوں میں سنبھالے کھڑا تھا۔ آئزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی۔ سنبھالو؟ گر جاتی تو چوٹ لگتی، حدید نے نرم آواز میں کہا، جو خود بھی حیران تھا کہ وہ اتنے نرم لہجے میں کیوں بول رہا ہے۔ اس لمحے حدید کو پہلی بار لگا کہ زندگی میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حساب، بزنس، طاقت اور کنٹرول سے باہر ہو۔ اتنا تیز کیوں چل رہی تھی؟ آئزل کی آنکھوں میں جھجک ابھی بھی تھی۔ میں سوری، گر جاتی تو؟ حدید نے ہلکا سا جھک کر کہا اور اسے آہستگی سے سیدھا کر کے کھڑا کیا۔ پاس ہی سے آواز آئی، آئزل؟ فریحہ اور حنزلہ تیزی سے آئیں اور آئزل کے پاس پہنچ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا ٹکرا گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حنزلہ نے حدید کی طرف دیکھا جو اب بھی نظریں آئزل پر گاڑے کھڑا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ حدید کی آواز دھیمی تھی، جیسے وہ خود کو سن رہا ہو۔ آئزل اپنی سہیلیوں کے ساتھ پلٹی اور چلنے لگی۔ حدید کی نظریں اس کے پیچھے رہ گئی۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹی، شاید انجانے میں، اور اس کی نظریں دوبارہ ٹکرائیں۔ اس بار حدید کی سانس رکی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، نہ کسی کو دیکھا،
نہ کسی کے دل دھڑکا، لیکن آج کچھ تھا، کچھ الگ، کچھ بے قابو۔ وہ لڑکی جو ابھی بھی اس کی زندگی سے گزر کر جا رہی تھی، جیسے اس کے دل کے اندر اتر گئی تھی۔ نام بھی نہیں پوچھا، وہ خود سے بولا، مگر آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حدید نے کوٹ دوبارہ پہنا، مگر اب وہ جوس کے دھبوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے میز پر آ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر کرسی اسے بے آرام لگی۔ کھانا بے ذائقہ اور ارد گرد کا شور اجنبی۔ کون تھی وہ؟ اس کا ہاتھ بار بار اس لمحے پر رکتا جب وہ لڑکی اس کے بازوؤں میں تھی۔ اس کی خوشبو، اس کی جھجک، اس کی آنکھوں کا وہ لمحاتی جادو۔ نہیں، یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے موبائل اٹھایا، لیکن کیا کرتا؟ نام تو تھا نہیں، چہرہ یاد تھا، آواز یاد تھی، مگر اتنا کافی نہیں تھا۔ پہلی بار حدید ملک کی بے نیازی بے خبری میں بدل گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حدید، تم بزنس مین ہو، عقل سے کام لو۔ مگر دل کہہ رہا تھا پھر کبھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا۔ وہ اگر آج چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اس کے اندر ایک عجیب کشمکش تھی۔ باہر سے وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سنجیدہ، خاموش، متوازن، مگر اندر سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ منظر جب وہ لڑکی اس کے قریب تھی، اس نے کچھ تو جگایا تھا۔ اسے اپنا دل بھاری محسوس ہوا تھا، جیسے کچھ چھن گیا ہو، اور پہلی بار وہ کسی اجنبی کے لیے بے چین ہوا تھا۔ مجھے اسے دوبارہ دیکھنا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، اور یہی فیصلہ اس کے آنے والے دنوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ حدید ملک کی صبحیں اب ویسی نہیں رہی تھی۔ وہ جو دن کا آغاز ایکسچینج ریٹ پروجیکٹس اور معاہدوں سے کرتا تھا، اب ہر صبح اسے ایک خیال سے بیدار ہوتا۔ وہ لڑکی جس کا لمس اب تک اس کے ہاتھوں پر زندہ تھا۔ آفس میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا، وہ غیر ارادی طور پر اپنی ہتھیلیوں پر نظریں جما دیتا۔ وہی نرمی، وہی کپکپاہٹ جو اس کے وجود میں سما گئی تھی۔ سر، پی اے نے جھجکتے ہوئے پوچھا، فائل سائن کرنی ہے۔ حدید نے چونک کر فائل کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سائن کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ایک نظر کی یہ قیمت۔ وہ ہر لمحہ اس لڑکی کو یاد کرتا جو کسی خوبصورت دھوپ کی طرح آئی تھی اور منظر بدل گئی تھی۔ وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا، نہ کسی تعلق کا سراغ رکھتا تھا، لیکن دل میں اس کا عکس تھا، مکمل، گہرا اور اذیت ناک حد تک قریب۔ کبھی وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ بس ایک اتفاق تھا، بھول جاؤ، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بے چینی بڑھ جاتی۔ راتیں کروٹوں میں کٹتی اور دن عجیب و غریب سوچوں میں۔ آخر وہ ایک صبح خود سے ہار گیا۔ باس، اس کے قریب آدمی عمران آفس میں داخل ہوا۔ حدید نے کرسی پر پیچھے جھک کر گہری سانس لی۔ ایک لڑکی ہے؟ لڑکی؟ عمران حیران ہوا۔ گیلیکسی مال میں ملی تھی، حادثاتی ملاقات تھی، نام نہیں معلوم، مگر چہرہ یاد ہے۔ سر، کچھ خاص نشانیاں؟ کالج گرل لگتی تھی، گہرے بال، ہلکی گلابی شال اور آنکھیں ایسی جیسے کسی پرانی نظم کی آخری لائن ہو۔ عمران تھوڑا الجھا، مگر پھر سر ہلایا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں سر، جلدی۔ حدید کی آواز میں وہی بے چینی چھپی تھی جو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں عمران اور اس کی ٹیم نے تمام قریبی کالجز کے گیٹ پر نگاہ رکھنا شروع کی۔ گیلیکسی مال کے CCTV کیمروں سے ویڈیو نکلوائی تھی۔ وہاں جو ویٹر موجود تھے ان سے سوالات ہوئے تھے۔ پھر تیسرے دن عمران کے موبائل سے حدید کو کال آئی۔ سر، لڑکی مل گئی ہے، نام آئزل ہے، گورنمنٹ کالج میں پڑھتی ہے، لاہور کی رہائشی ہے، والد گورنمنٹ آفیسر ہے، ماں ہاؤس وائف ہے، 2 بھائی ہیں اور سنگل ہے سر۔ حدید نے فون پکڑے، لمحہ بھر آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی ہو، اور پھر خوشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ سنگل؟ وہ دھیرے سے بولا۔ جی سر۔ ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر آیا، جیسے کوئی بھٹکی ہوئی چیز آخر کار اپنی جگہ پر آ گئی ہو۔ کل کالج چلیں گے، حدید نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن حدید کی گاڑی کالج کے قریب آ کر رکی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نفاست سے تیار تھا، مگر آج اس کے لباس میں کچھ اضافی چمک تھی، جیسے اندر کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی حدید باہر نکلا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی شخصیت میں جو دبدبا تھا وہ کسی عام انسان کا نہیں لگتا تھا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ پرنسپل کا آفس، سر سیدھے سامنے پہلی منزل پر۔ حدید تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جیسے صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا، آج اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا۔ پرنسپل کا کمرہ کھلا تو میز کے پیچھے بیٹھا شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔
ارے حدید بھائی، کتنے سالوں بعد، پرنسپل گرم جوشی سے ملا۔ کافی وقت گزر گیا سر، حدید نے مسکرا کر جواب دیا، مگر نظریں کمرے کے دروازے پر ہی اٹکی تھی۔ آپ کیسے آنا ہوا؟ ایک ضروری بات تھی، ایک لڑکی آپ کے کالج میں ہے، آئزل۔ پرنسپل نے چونک کر سر ہلایا۔ جی جی، بہت شریف اور ذہین بچی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، بس ایک ملاقات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ پرنسپل نے چند لمحے سوچا، پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں خود اسے بلواتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ حدید نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور نظریں گھڑی پر جما تھیں۔ دل کی دھڑکنیں اب اور تیز تھیں۔ پرنسپل تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ وہ آ رہی ہیں، میں نیچے جا رہا ہوں، آپ دونوں آرام سے بات کریں۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد آئزل نے پرنسپل کے آفس کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ وہ کمرہ خالی تھا، جیسے کہ پرنسپل نے فون پر بتایا تھا کہ وہ چند لمحے میں واپس آئیں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور نظریں دائیں بائیں دوڑائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے کسی انجان جگہ پر بلایا گیا تھا اور وہ تنہا تھی۔ ابھی وہ بیٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر دیکھا تو ایک مانوس سا چہرہ سامنے آیا تھا، مگر اس مانوسیت میں اجنبیت کی پرچھائیاں تھیں۔ حدید ملک، وہی شخص جس سے مال میں اچانک سامنا ہوا۔ آپ؟ آئزل کی آواز میں حیرت اور گھبراہٹ ایک ساتھ تھی۔ حدید آہستہ آہستہ دروازے کی کنڈی چڑھاتا ہے۔ اس کی نظریں آئزل کے چہرے پر جمی ہوتی ہیں۔ آئزل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آتے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ تم؟ حدید کی آواز مدھم مگر گمبھیر تھی۔ بس تم چاہیے۔ آئزل نے فوراً دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر حدید نے ایک لمحے میں اس کی کمر تھام لی اور نرمی سے مگر مضبوطی سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آئزل نے مزاحمت کی، مگر حدید کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا آئزل۔ حدید کی آواز میں خلوص تھا اور کچھ ایسا جو خود اسے بھی حیران کر رہا تھا۔ آئزل نے جھٹک کر آزاد ہونے کی کوشش کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی انجان لڑکی کو یوں روکنا، چھونا؟ انجان؟ تم انجان نہیں ہو۔ اس دن جب تم میرے بازوؤں میں تھی کچھ بدلا تھا، میں تمہیں بھول نہیں پایا۔ تم نے میری راتوں کی نیندیں چھین لی، میرے دن کا سکون۔ میں پاگل ہو چکا ہوں، یہ پاگل پن ہے اور آپ کو فوراً دور رہنا چاہیے۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم نے نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں کچھ تھا، تم بھی تو رک گئی تھی، تم نے بھی تو پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا آئزل۔ نہیں، وہ سب ایک اتفاق تھا، آئزل نے زور سے کہا، مگر آواز کمزور تھی، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حدید نے آہستہ آہستہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اتفاق ایسے نہیں ہوتے۔ تم میرے سامنے آئی اور میری دنیا بدل گئی۔ تمہیں چھو کر ایسے لگا جیسے برسوں سے کچھ کھویا ہوا مل گیا ہو۔ آئزل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ سب غلط ہے، پلیز جانے دے، بس ایک بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم کچھ محسوس نہیں کرتی، میں چلا جاؤں گا۔ آئزل نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان لفظوں سے بچنا چاہتی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کچھ تو ہے جو اس کے دل کو ہلا رہا ہے، جو سانسوں کی روانی میں خلل ڈال رہا ہے۔ حدید نے آہستہ سے اس کے چہرے کو قریب کیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ ایک نرم سادہ لمس جو چیخیاں زبردستی نہیں بلکہ ایک خاموشی میں ڈھلا ہوا جذبہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئزل کی آواز بھیگی ہوئی تھی، کانپتی ہوئی، لیکن مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ میں تمہیں پانا نہیں چاہتا آئزل، میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ وہی ہے تو میں پوری شدت سے تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہلکی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے اور روشنی حدید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وہ ساکت کھڑی تھی۔ حدید نے آہستہ سے اس کی انگلیاں تھامی، جیسے اس کا اعتماد مانگ رہا ہو۔ مجھے صرف ایک موقع دو آئزل، بس ایک، پھر جو تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا۔ آئزل کی پلکیں لرزیں، اس نے نظریں اٹھائیں، حدید کی آنکھوں میں جھانکا اور اس لمحے میں وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں الجھی ہوئی، مگر وہ کھڑی رہی اس کی گرفت میں اور خود کو مکمل تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ حدید نے آہستہ آہستہ اس کی پیشانی سے اپنے لب ہٹائے اور اس کے رخسار کے قریب آیا۔ وہ ابھی بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ حدید نے صرف ایک لمس کی اجازت مانگی اور اس کی رضا کے بغیر آگے نہیں بڑھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، نہ تمہیں ڈرانا،
बस बस तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ। हदीद ने झुककर उसके चेहरे की तरफ रुख किया। उसके लब आइजल के आंसुओं के करीब आए और वो नरमी से एक एक कतरा चुनने लगा, जैसे वो आंसू उसके गुनाह और वो कफ़ारा अदा कर रहा हो। मत रो आइजल, वो सरगोशी में बोला। आइजल की सांसें रुकने लगी। उसके चेहरे पर हदीद के लबों का लम्स, उसकी गर्म सांसें और उसकी आंखों की नज़दीकी ने उसे जैसे मुंजमद कर दिया। उसके होंठ कँपकँपाने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। हदीद का चेहरा बहुत करीब था, आंखों में गहरी आग, लबों पर नमी और दिल में बेकाबू धड़कन। मैं तुम्हें चाहता हूँ आइजल, शिद्दत से, जुनून से। उसके कान के करीब आया। और अब तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। आइजल के अंदर कुछ टूट रहा था। उसकी नजरें धुंधला गई, हाथ लरजने लगे। फिर बेसाख्ता वो एक झटके से पीछे हुई और हदीद के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। कमरे की फिजा लम्हे भर को जामिद हो गई। हदीद का चेहरा एक तरफ को झुका और वो वहीं साकित खड़ा रह गया। उसके गाल पर आइजल के हाथ का निशान सुर्ख हो चुका था। आइजल की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे, मगर अब उसके अंदर खौफ के साथ गुस्सा भी था। उसने हिम्मत जमा की। आपको कोई हक नहीं मुझे यूं छूने का, यूं कैद करने का। हदीद मलिक के चेहरे पर थप्पड़ की गूंज अभी बाकी थी। वो लम्हे भर को साकित खड़ा रहा, जैसे कुछ अंदर टूट गया हो, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों की शिद्दत वापस आ गई। उसने बगैर एक लफ्ज़ कहे आइजल का हाथ पकड़ा, सख्ती से मगर काबू में। आइजल ने झटके से पीछे होने की कोशिश की। छोड़े मुझे। आपको क्या लगता है आप जो चाहेंगे कर सकते हैं? हाँ, जब तुम बात सुनने से इनकार करो तो हाँ, मुझे यही लगता है। हदीद की आवाज़ में वही जुनून वापस आ चुका था। वो उसे खींचते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लाया। आइजल ने मज़ाहमत की, मगर हदीद का हाथ फौलाद जैसा सख्त। कॉलेज के पीछे की पार्किंग में खड़ी स्याह गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बगैर कुछ कहे उसे अंदर धकेल दिया। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आइजल की आवाज़ कँपकँपाई। जहाँ सिर्फ हम होंगे और तुम्हारे सवालात नहीं। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ी। आइजल की आंखें खौफ से फैली चली गईं। उसके हाथ बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते, मगर लॉक शुदा दरवाज़ा उसकी उम्मीदें तोड़ देते। कुछ ही वक्त में वो एक पुरताइश फ्लैट में दाखिल हुए थे। हदीद ने दरवाज़ा लॉक किया और आइजल को खींचते हुए अंदर ले गया। आइजल ने चीखने की कोशिश की, किसी को मदद के लिए बुलाऊंगी, कोई तुम्हें यहाँ नहीं सुन सकता। हदीद ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। चंद लम्हे बाद आइजल की आंखें धुंधलाने लगी। उसके कदम लड़खड़ाए और वो हदीद के सामने बेहोश होकर गिर गई। हदीद ने झुककर उसे बाहों में उठाया और बेडरूम की जानिब ले गया। वो नरमी से उसे बिस्तर पर लिटा चुका था और अब उसके चेहरे को खामोशी से देख रहा था। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खामोशी मुझे पागल कर देती है आइजल। जब आइजल को होश आया वो बिस्तर पर थी और हदीद बहुत करीब बैठा हुआ उसे खामोशी से देख रहा था। तुम होश में आ गई हो? आइजल ने खुद को कंबल में समेटते हुए दूर होने की कोशिश की। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे जाने दें प्लीज़। हदीद ने हंसते हुए कहा। जाने दूँ? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं आइजल। मुझे अपनी इज्जत बचानी है, प्लीज़ खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। आइजल की आंखों से आंसू बहने लगे। हदीद ने आहिस्ता से उसकी तरफ झुका। मैं तुम्हें छू भी लूँगा तभी तुम मेरी इज्जत से ज़्यादा कीमती हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत हो या ज़बरदस्ती, जज्बा तो एक ही है आइजल। शिद्दत में फ़र्क हो सकता है मगर खुलूस में नहीं। उसने आहिस्ता से आइजल के गाल पर हाथ रखा, जिससे वो चौंक गई। वो हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, मगर हदीद ने उसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। देखो मेरी आंखों में, वो सरगोशी में बोला। ये आंखें झूठ नहीं बोलती। आइजल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी पलकें लरजने लगीं। हदीद आहिस्ता आहिस्ता झुका और उसके लबों को हौले से चूमने लगा। आइजल ने पलकें बंद कर ली, जैसे वो ये लम्हा रोकने की कोशिश कर रही हो, मगर जज्बात का तूफान उसकी मज़ाहमत को बहा कर ले जा रहा था। तुम मेरी हो आइजल। हदीद की आवाज़ मध्यम, सरशार और गहरी थी। उसने आइजल के गिर्द बाहें लपेट ली थी और उसके माथे, गाल, गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहरें सब करने लगा। उसके लब आइजल के लबों पर ठहरे, एक इल्तिजा, एक ख्वाहिश और एक मुकम्मल खुजू के साथ। आइजल की मज़ाहमत कमज़ोर पड़ने लगी।
آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر جسم کی کپکپاہٹ میں اب ایک الجھن تھی۔ کیا یہ نفرت تھی یا کسی جذبے کا آغاز؟ میں تمہیں چاہتا ہوں عائزل، تمہاری ہر سانس، ہر لمس، ہر دھڑکن، سب چاہیے مجھے، حدید نے آہستہ سے کہا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر کو چھو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے وجود کو محسوس کرتا رہا۔ وہ ہر حد کو چھونے لگا مگر ایک نرمی، ایک احترام کے ساتھ، جیسے وہ خود بھی اپنی شدت سے ڈر رہا ہو۔ یہ سب غلط ہے، عائزل کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر یہ غلط ہے تو مجھے صحیح کچھ نہیں چاہیے، حدید نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ عائزل نے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر حدید کی گرفت میں جذبہ بڑھتا گیا۔ اس کی سانسوں میں تحلیل ہو رہا تھا، اس کے لمس سے اپنے ہونے کی مہر لگا رہا تھا۔ کمرہ گرم تھا، ہوا بند، مگر حدید کی شدت سانسوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حدید نے عائزل کو آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ اس کی انگلیاں عائزل کے گال پر پھسلیں اور پھر وہ مسکرا کر بولا، ابھی صرف تمہارے لبوں کو خراج پیش کیا ہے عائزل، باقی سب تمہاری مرضی سے ہوگا۔ عائزل نے چادر سے خود کو ڈھانپ لیا، سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ حدید اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا مگر اس کے بعد کمرے میں صرف ایک خاموشی رہ گئی اور عائزل کی دھڑکنیں جو اب تک بے ترتیب تھی، جیسے کسی اندھیرے سمندر سمیت تلاش کر رہی ہوں۔ کمرے میں دھند سی چھائی تھی۔ حدید کے جانے کے بعد عائزل ساکت بیٹھی رہی، چادر میں لپٹی، نظریں نیچی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دل میں خوف، شرمندگی اور بے بسی کا ایسا طوفان تھا جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، چہرے پر پڑے بال ہٹائے اور آئینے میں جھانکا۔ اس کا عکس دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، شاید آنکھوں میں موجود نمی کی وجہ سے یا دل میں جمے بوجھ کی وجہ سے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں یہاں کیسے پہنچی؟ اس کا دل چیخ اٹھا مگر لب خاموش رہے۔ وہ خود کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے ہی وجود سے شرمندہ، اپنے آپ سے نالا، جیسے وہ اپنی پاکیزگی کو خود ہی نوچ ڈالنا چاہتی ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ حدید واپس اندر آ چکا تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل اور چہرے پر وہی جانا پہچانا اطمینان، جیسے کچھ بھی غلط نہ ہوا ہو۔ اس نے عائزل کی حالت دیکھی، پھر ہنستے ہوئے بولا، ابھی تو صرف ہونٹوں کو خراج پیش کیا ہے اور تم ابھی سے رو رہی ہو؟ عائزل نے اپنی نم آنکھوں سے اسے گھورا۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آتا؟ میں آپ کے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں اور آپ؟ حدید نے بوتل میز پر رکھی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری موجودگی سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں بہت، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کی شدت، آپ کی نظروں کی زبان، سب کچھ ڈرا دیتا ہے مجھے۔ حدید نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں عائزل، تم میری کمزوری بن گئی ہو اور میں اپنی کمزوریوں کو چھپاتا نہیں، سینے سے لگاتا ہوں۔ یہ کمزوری نہیں، ظلم ہے۔ عائزل نے ہاتھ جھٹک دیا۔ حدید نے لمحے بھر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ عائزل نے چونک کر دیکھا۔ واقعی؟ ہاں مگر ایک شرط ہے، حدید نے آنکھوں میں گہرائی لائے ہوئے کہا۔ خاموشی، کسی سے کچھ نہیں کہنا ورنہ تمہاری زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ عائزل نے لب بھینچ لیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی مزاحمت اب بیکار ہے، جو ہو چکا وہ پلٹ نہیں سکتا، مگر وہ چاہتی تھی کہ اب مزید کچھ نہ ہو۔ حدید نے اسے چادر اوڑھنے میں مدد دی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ عائزل خاموشی سے حدید کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، آنکھیں مسلسل جھکی ہوئی، جیسے وہ دنیا سے نظریں چرائے بیٹھی ہو۔ راستے بھر کوئی بات نہیں ہوئی، گاڑی میں صرف خاموشی کا راج تھا اور عائزل کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں تھیں۔ حدید نے کچھ دیر بعد گاڑی گھر کے دروازے کے پاس روکی۔ رات کی تاریکی میں سڑک سنسان تھی، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جاؤ، حدید نے نرمی سے کہا۔ عائزل دروازہ کھولنے ہی لگی کہ حدید نے دوبارہ اس کی کلائی تھامی۔ اور ہاں، خاموش رہنا، جو کچھ ہوا وہ تم تک رہے ورنہ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرایا، مگر عائزل کے لیے وہ ادھورا جملہ مکمل دھمکی تھا۔ عائزل سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے گاڑی سے اتری، قدم ڈگمگا رہے تھے مگر وہ کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچی۔ دل میں خوف، آنکھوں میں نمی اور زبان پر مکمل خاموشی۔ دروازہ کھولتے ہی ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائزل، کہاں تھی تم اور یہ حالت؟ عائزل نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ امی، وہ طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کلاس فیلو ہاسپٹل لے گیا، بس وہیں تھی۔
ارے اللہ خیر کرے، تم نے فون کیوں بند کیا؟ ماں گھبرا گئی۔ فون بیگ میں تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، آئزل نے بمشکل جھوٹ بولا۔ ماں نے اسے بازو سے تھام کر اندر لے لیا۔ چلو اندر چلو، کچھ کھاؤ، دوا کھا لو۔ آئزل آہستہ سے اندر گئی اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ ٹوٹ کر بستر پر گری اور دوبارہ رونے لگی۔ وہ لمحے، وہ لمس، وہ باتیں، سب کچھ ذہن میں بار بار دہرا ہونے لگا۔ اس کی روح پر جیسے بوجھ آ چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو ہلکا محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے تھا، مجھے بس سکون چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑائی اور تکیے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ ادھر حدیث فلیٹ کی بیلکونی میں کھڑا سگریٹ سلکائے دور خلاؤں میں نظریں جمائے سوچ رہا تھا، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا، یا بس وہ جذبات تھے جو میرے قابو سے باہر ہو گئے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آئزل کا روتا ہوا چہرہ اب بھی نقش تھا، مگر ساتھ ہی وہ لبوں کی نمی بھی محسوس کر رہا تھا جو اس نے چومی تھی۔ وہ لمحہ، وہ پہلا لمس اب حدید کے دل کی سب سے قیمتی چیز بن گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اس نے دھیرے سے کہا، اور میں اسے کبھی جانے بھی نہیں دوں گا۔ اس رات دونوں نے نیند نہ لی، ایک نے عزت بچائی اور دوسرا دل ہار بیٹھا۔ حدید ملک کی گاڑی روز کی طرح کالج کے گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا وہ وہیں ساکت بیٹھا رہا، نظریں سامنے جمائے۔ تھوڑی دیر میں آئزل کالج کے مرکزی دروازے سے نکلی، ہاتھ میں بیگ، چہرے پر بے رنگ خاموشی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی جیسے زمین سے نظریں ملا کر وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ گاڑی کے دروازے کے قریب آتے ہی حدید نے دروازہ کھولا۔ آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ آواز میں نرمی تھی مگر ساتھ ہی وہی دباؤ چھپا تھا جو روز سنائی دیتا تھا۔ آئزل نے ایک لمحے کو رک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ کیا سوچ رہی ہو آج؟ حدید نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آئزل نے نظریں کھڑکی سے باہر جما دی۔ تم مجھ سے اتنا اجتناب کیوں کرتی ہو؟ روز تمہارے لیے وقت نکالتا ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی تم دور ہو۔ آئزل نے ہلکی سانس لی۔ کیونکہ میں مجبور ہوں، راضی نہیں۔ یہ جملہ حدید کو چپ سا گیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ چند لمحے بعد اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور آئزل کو باہر لے آیا۔ وہ دونوں ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اکثر حدید اسے لے جاتا تھا۔ تنہائی، خاموشی اور ایک الگ دنیا۔ آئزل کی چال آہستہ ہو گئی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آئزل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ آئزل! حدید نے فوراً جھک کر اسے سنبھالا۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، سانسیں بے ترتیب اور ماتھے پر پسینے کی نمی چمک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ حدید کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ پہلی بار اس نے آئزل کو اتنا بے جان خاموش دیکھا تھا۔ وہ اسے فوراً باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں لے آیا اور تیزی سے قریبی اسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ راستے بھر وہ بار بار آئزل کا ہاتھ تھامتا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا رہا مگر کوئی رد عمل نہ ملا۔ اسپتال پہنچتے ہی وہ چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ کسی ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ نرسز اور ایک نوجوان ڈاکٹر وہاں اس کی طرف دوڑے۔ آئزل کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ حدید باہر بینچ پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اپنے دل کی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے اتنا کمزور کر دیا۔ پھر اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ آئزل! ایک آواز گونجی اور ساتھ ہی ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ عمیر، آئزل کا کزن۔ اس نے حدید کو دیکھا اور پھر ہکا بکا اندر کی طرف دوڑا۔ آئزل کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ حدید نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تھکن اور غصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، میں اسپتال لایا ہوں۔ اور تم ہوتے کون ہو اسے یہاں لانے والے؟ عمیر نے قدم آگے بڑھائے۔ یہ روز کہاں لے جاتے ہو اسے؟ تم نے میری بہن کو کس حال میں پہنچا دیا ہے؟ میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، حدید نے کہنا چاہا مگر عمیر نے بات کاٹ دی۔ خیال؟ تم نے اسے خوف میں جینا سکھایا ہے، تمہاری موجودگی اس کے لیے ایک زنجیر بن چکی ہے۔ درمیان میں نرس آئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے، اسے کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے۔ عمیر تیزی سے اندر کی طرف بڑھا مگر نرس نے روکا۔ فی الحال صرف ایک شخص اندر جا سکتا ہے۔ حدید اور عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حدید نے قدم پیچھے ہٹایا۔ جاؤ، تم جاؤ۔ عمیر آئزل کے بیڈ کے پاس پہنچا۔ وہ کمزور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئزل، کیا ہو رہا ہے؟
تم کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ عمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آئزل نے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ نہیں ہے آئزل، میں سب سمجھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں زبردستی روکتا ہے، ڈراتا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ تم خاموش نہ رہو۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نظریں بند کر لی اور کہا، میں بہت تھک گئی ہوں عمیر۔ عمیر کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ آئزل کی خاموشی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ۔ باہر حدید اب بھی بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھوں کی مٹھیوں میں زور، آنکھوں میں بے چینی۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا اسے کچھ دن مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے، ورنہ یہ کیفیت دوبارہ آ سکتی ہے۔ حدید نے سر ہلایا، مگر دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں نے اسے اس حال تک پہنچایا، یہ سب میری خواہشات کا نتیجہ ہے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا مگر دل نے روک لیا۔ اس بار وہ خود کو آئزل سے دور محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ فاصلے جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتے ہیں، اور جنہیں کوئی جذبہ، کوئی شدت مٹا نہیں سکتا۔ اور اس فاصلے پر ایک اور شخص کھڑا ہو چکا تھا، عمیر، جو آئزل کی آنکھوں کے آنسو پڑھ چکا تھا۔ اب کھیل بدلنے والا تھا۔ حدید کو احساس ہو چکا تھا کہ آئزل صرف اس کی نہیں رہی تھی، اور اگر وہ چاہتا تھا کہ وہ ہو تو اسے خود کو بدلنا ہوگا، ورنہ وہ ایک دن سب کچھ کھو دے گا۔ سب کچھ۔ اخبار کی سرخیوں میں حدید ملک کا نام چھایا ہوا تھا۔ نامور بزنس مین پر کالج اسٹوڈنٹ کو اغوا اور ہراسمنٹ کا الزام۔ ٹی وی اسکرینز پر چلتی خبریں، چینلز پر رپورٹرز کی چیختی آوازیں، اور سوشل میڈیا پر ہر طرف صرف ایک ہی ذکر، حدید ملک۔ وہ شخص جسے دنیا طاقت، دولت اور وقار کا نشان سمجھتی تھی، آج بدنامی کے گڑھے میں گرتا جا رہا تھا۔ حدید اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں سر تھامے خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر شدید تھکن۔ سامنے ٹی وی پر اس کا ہی فوٹو بار بار چمک رہا تھا۔ عمران، اس کا پرانا ساتھی، قریب آ کر بولا، سر، پرچہ کٹ چکا ہے، میڈیا میں بہت شور ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا فوراً۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ حدید کی آواز میں گرج تھی۔ آئزل کا کزن عمیر، وہی جو اسپتال میں بھی آیا تھا، اسی نے سب کچھ شروع کیا ہے۔ اور سر، آئزل کے والدین اب اس کا نکاح عمیر سے کروانا چاہتے ہیں۔ حدید نے چونک کر عمران کو دیکھا، جیسے سانس رک گئی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ جی، نکاح۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے فوراً سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چند لمحے حدید خاموش رہا، پھر آہستگی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چنگاری لوٹ آئی تھی۔ نہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری ہے۔ سر، کچھ سننا نہیں چاہتا؟ تیار ہو جاؤ، آج ہی اس کے گھر جا رہا ہوں، حدید نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف آئزل کے گھر میں خاموشی تھی۔ ایک عجیب قسم کا بوجھ ہر کمرے میں محسوس ہوتا تھا۔ آئزل کے والدین کمرے کے کونے میں بیٹھے، سر پکڑے، سوچوں میں گم تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ والد نے دھیرے سے کہا، ہماری بیٹی حدید ملک کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، نام، عزت سب داؤ پر لگ چکا ہے۔ آئزل کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے دیکھ کر کلیجہ پھٹتا ہے۔ خاموش ہو گئی ہے وہ، نہ کچھ کہتی ہے نہ روتی ہے، بس خاموشی میں گم ہے۔ اسی لمحے عمیر کمرے میں داخل ہوا، نظریں جھکائے، دل میں عزم لیے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چچا، مجھے آئزل کا ہاتھ دے دیجیے، میں اس کی عزت بھی بچاؤں گا اور اس کا مان بھی رکھوں گا، ہم نکاح کریں گے فوراً۔ آئزل کے والد کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر اس نے عمیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ہی ہمارا آخری سہارا ہو۔ ہاں، یہ نکاح ہوگا اور جلد سے جلد ہوگا۔ دوپہر ڈھلنے سے پہلے گھر میں مہمان جمع ہونے لگے۔ مولوی صاحب کو بلایا جا چکا تھا اور آئزل کو خاموشی سے دلہن کے جوڑے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی رہی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جا چکی ہو۔ دروازے کے باہر لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور کمرے میں نکاح کا سما رکھا جا رہا تھا۔ تبھی باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ 2 سیاہ سوس دروازے کے سامنے آئی تھی۔ چند لمحوں بعد حدید ملک سیاہ شلوار قمیص پہنے، آنکھوں میں بجلی لیے، اپنے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ حدید کے چہرے پر ایسا جنون تھا کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ حدید کی گرجتی آواز نے پورے کمرے کو لرزا دیا۔ آئزل کے والد اٹھ کر آگے بڑھے۔ حدید صاحب، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ ہم اپنی بیٹی کی عزت بچا رہے ہیں، اسے نئی زندگی دے رہے ہیں۔ عزت؟
حدید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی عزت میرے نام سے جڑی ہے اور اسے کسی اور کا نہیں بنایا جا سکتا۔ عمیر آگے بڑھا، تم حد سے بڑھ رہے ہو حدید، پولیس کو ابھی بلاتا ہوں۔ بلاؤ، لیکن نکاح کے بعد تمہارے پاس وقت نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھ پاتا، حدید نے اشارہ کیا۔ گارڈ سے مولوی صاحب کو ایک طرف بٹھایا اور پھر خود آگے بڑھا۔ آئزل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آئزل نے اسے دیکھا اور دل کام کیا۔ وہ نہ رو سکی نہ کچھ بول سکی، بس نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ آج تم میری بیوی بنو گی، زبردستی ہی صحیح، لیکن یہ نکاح ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آئزل نے بمشکل کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آئزل، کیونکہ تم میرے بغیر مکمل نہیں اور میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ حدید کی آواز لرز رہی تھی۔ مولوی کو دوبارہ نکاح کے لیے بلایا گیا۔ سب کے سامنے حدید نے آئزل کا ہاتھ تھاما اور اس کا قاضی کے سامنے اقرار کیا۔ قبول ہے۔ اس کے 3 لفظوں نے سب کو ساکت کر دیا۔ آئزل نے دل پر پتھر رکھ کر آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاں کہہ دیا۔ بے بس ٹوٹی ہوئی، مگر اب اپنے وجود کا اختیار بھی کھو چکی تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی حدید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں زبردستی پایا ہے آئزل، لیکن اب تمہیں کھو کر جینا نہیں آتا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے، ایسا عشق جو مجھے خود سے بھی دور کر رہا ہے۔ آئزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، نہ نفرت، بس ایک تھکی ہوئی خاموشی تھی، جیسے دل تھک چکا ہو اور اب کچھ سننے کی ہمت نہیں۔ اور حدید، وہ جانتا تھا وہ جیت گیا، مگر اپنی محبت کے نام پر نہیں، زبردستی کے نام پر۔ لیکن اب اسے یہ محبت سچ کرنی تھی اور آئزل کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اس کی زنجیر نہیں، اس کی چھاؤں بن سکتی ہے۔ نکاح کے بعد آئزل کی آنکھوں میں صرف دھند تھی اور دل میں گہرا سناٹا۔ وہ جانتی تھی کہ حدید جیت چکا ہے، لیکن اس جیت میں اس کے دل کا کیا ہارا ہے، یہ حدید نہیں جانتا تھا۔ حدید نے نکاح کے فوراً بعد آئزل کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، لیکن اس بار منزل وہ فلیٹ نہیں تھا جہاں بے چینی اور زبردستی کا سایہ تو لا گیا تھا۔ اس بار گاڑی ایک پرانی وسیع حویلی کے گیٹ پر جا رکی۔ آئزل نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ حدید نے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ میری خاندانی حویلی ہے، ماں باپ امریکہ میں ہوتے ہیں، اب یہ مکمل خالی ہے، لیکن اب یہ تمہارا گھر ہے۔ آئزل نے نظریں جھکا لی۔ وہ اب کسی بھی چیز سے تعلق محسوس نہیں کر رہی تھی، نہ جگہ سے، نہ لوگوں سے، اور نہ ہی اپنے آپ سے۔ اندر داخل ہوتے ہی حدید نے نوکروں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا، پھر خود آئزل کے ساتھ چلتا ہوا اوپر ایک بڑے سے کمرے تک لے آیا تھا، جہاں وہ رخصت ہونے کے بعد خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کمرے کی خاموشی کو حدید کی دھیمی آواز نے توڑا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، شاید نفرت کرتی ہو، لیکن آج میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے قالین پر بیٹھ کر آئزل کے قدموں کے قریب ہاتھ رکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے نازک پاؤں تھام لیے۔ آئزل چونکی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدید کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں آئزل، ان سب لمحوں کے لیے جو تمہیں خوف میں مبتلا کر گئے، ان سب باتوں کے لیے جنہوں نے تمہیں توڑ دیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، شدت میں تمہاری روح کو نظر انداز کر کے۔ آئزل نے اپنا پاؤں کھینچنے کی کوشش کی، مگر حدید نے تھامے رکھا۔ نرمی سے اس کے لب آئزل کے پاؤں سے جا لگے۔ اب اگر مجھے معافی نہیں ملی تو شاید میں جیت کر بھی ہار جاؤں گا۔ آئزل کا دل ایک لمحے کو ہلکا سا کانپا۔ یہ وہی حدید تھا جو زبردستی کرتا تھا، جو بات منوانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا تھا۔ آج زمین پر جھکا گنہگار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو معافی چاہیے؟ آئزل کی آواز میں تلخی تھی۔ نہیں، مجھے تم چاہیے، لیکن تمہاری مرضی سے، تمہاری رضا سے۔ حدید آہستہ سے بولا، تو پھر یہی شرط ہے، اب سے ہر چیز میری مرضی سے ہوگی؟ آئزل نے سخت لہجے میں کہا اور قدم پیچھے کھینچ لی۔ حدید خاموشی سے سر ہلا کر اٹھا۔
تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو، یہ حویلی تمہاری ہے، میں دوسرے کمرے میں ہوں گا، جب چاہو بات کرنا، جب نہ چاہو دوری رکھنا، لیکن بس میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا آئزل۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور آئزل بیڈ پر بیٹھے گہری سانس لے کر تکیے سے سر لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ دن گزرتے گئے اور حدید نے ایک بار بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، نہ بات کے لیے مجبور کیا، نہ قربت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہر روز وہ اس کے لیے ناشتہ تیار رکھتا، کمرے کے باہر رکھ کر چلا جاتا، شام کو پھول بھیجتا، کبھی کوئی کتاب، کبھی ایک معذرتی نوٹ۔ تمہارے سکون کی قسم آئزل، اب بس تمہیں خوش دیکھنا ہے۔ آئزل پڑھتی مگر کچھ نہ کہتی، لیکن دل میں ایک نرم سی دراڑ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ حدید اب راتوں کو لائبریری میں بیٹھ کر پرانی کتابوں میں کچھ تلاش کرتا اور صبح کے وقت حویلی کے باغ میں پھول چنتا۔ وہ کوشش کرتا رہا خاموشی سے، مستقل مزاجی سے۔ ایک رات آئزل کو نیند نہیں آ رہی تھی اور باہر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی کہ حدید کو باغ میں بھیگتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور نیچے آئی۔ آپ یہاں بھیگ کیوں رہے ہیں؟ کیوں؟ حدید نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ بارش تم جیسی ہے، خاموش، نرم اور پاک، شاید اسی میں سکون ملتا ہے۔ اب آپ بیمار ہو جائیں گے، آئزل نے بے ساختہ کہا اور چھتری بڑھا۔ حدید نے چھتری تھام کر آہستہ سے جواب دیا، اگر تم فکر کرتی ہو تو شاید مجھے امید باقی رکھنی چاہیے۔ آئزل نے نظریں جھکائیں۔ پہلی بار اس نے حدید کے چہرے پر وہ سکون نہیں دیکھا، بلکہ خلوص اور محبت کا عکس تھا۔ وہ رات خاموشی سے بیت گئی، مگر آئزل کے دل میں پہلا قطرہ محبت کا گرجا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، درد آسانی سے نہیں جاتا، مگر شاید حدید واقعی بدل رہا تھا، اور شاید وہ دل جس نے صرف زبردستی جھیلی تھی اب سچائی کے لمس کو پہچاننے لگا تھا۔ رات اپنے پورے سکوت میں ڈھل چکی تھی۔ حویلی کی دیواروں سے ہلکی ہوا ٹکرا رہی تھی اور باہر آسمان گرج رہا تھا۔ بارش کی بوندیں چھت پر تیز آواز سے برس رہی تھیں۔ حویلی کی بجلی اچانک غائب ہو گئی، ہر طرف گھپ اندھیرا ہو گیا۔ آئزل کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ بستر پر بیٹھی خود سے لپٹی، ہلکی کانپتی سانسوں میں اندھیرے کو تکنے لگی۔ بچپن ہی سے وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی، اور آج یہ اندھیرا صرف کمرے میں نہیں بلکہ اس کے اندر اتر آیا تھا۔ بارش کی گرج اور تیز ہوا نے اس کی گھبراہٹ بڑھا دی۔ اسے لگا جیسے دیواریں سمٹ کر اس پر جھک رہی ہوں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ایک لمحہ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چادر لپیٹی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے برآمدے میں اندھیرا اور تیز ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ قدموں کی چاپ سننے سے بھی ڈر رہی تھی۔ ایک ہی جگہ تھی جو اسے اب محفوظ لگ رہی تھی، حدید کا کمرہ۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، مگر وہ جانتی تھی حدید یہیں ہوگا۔ حدید اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بیڈ پر لیٹے حدید نے چونک کر سر اٹھایا۔ آئزل، کیا ہوا؟ آئزل تیز قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے آ کر لپٹ گئی۔ میں ڈر گئی، بہت اندھیرا ہے، بارش کی آواز، مجھے ڈر لگ رہا ہے جیسے سب بند ہو جائے گا۔ حدید نے فوراً اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ میں ہوں نا آئزل، کچھ نہیں ہوگا، بس میرے پاس رہو۔ اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ خاموش ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، میرے ساتھ ہو۔ آئزل کی گرفت اس پر سخت ہوتی گئی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اور حدید کا لمس اب اسے سچ میں تسلی دینے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی حدید کیوں، لیکن اس وقت میں خود کو تم سے دور نہیں کر پا رہی۔ حدید نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی پلکیں بھیگی تھیں، سانسیں بھاری اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ تو پھر مت دور کرو خود کو۔ حدید کی آواز میں ایک سرگوشی تھی، پھر جیسے لمحے نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ آئزل کے لب حدید کے لبوں سے جا ملے، نرمی سے، سچائی سے، اور پہلی بار اپنی رضا سے۔ اس کے ہاتھ حدید کے سینے پر پھسلے اور وہ خود کو مکمل اس کی گرفت میں دے گئی۔ بارش باہر تیز تھی، مگر اندر وقت ٹھہر چکا تھا۔ حدید نے آہستگی سے آئزل کو بستر پر لٹایا، اس کا چہرہ، گردن، ہاتھ، سب کچھ اپنی محبت سے چومنے لگا۔ ہر لمس میں وہ چاہت تھی جو وقت کے امتحانوں سے گزر کر سچی ہو چکی تھی۔ آئزل نے آنکھیں بند کر لیں اور دل سے خود کو حدید کو سپرد کر دیا۔ اس کے اندر کا خوف، گلہ، درد سب پگھلنے لگا۔ یہ سب تمہارا حق ہے حدید، وہ مدھم آواز میں بولی۔ میں اب تمہاری ہوں، پوری طرح سے۔ حدید کے ہاتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، جیسے کوئی نایاب خزانہ ہو، جیسے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہو
اس نے آہستہ سے اپنی پیشانی عائزل کی پیشانی سے لگا دی. شکریہ، تم نے مجھے مکمل کر دیا. اس رات ان دونوں کے بیچ نہ کوئی فاصلہ بچا، نہ شکوہ، صرف خاموشی، لمس اور سچائی باقی رہ گئی. رات کے آخری پہر میں جب بارش تھم چکی تھی اور بجلی اب بھی بند تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے سو چکے تھے، مکمل مطمئن اور ایک دوسرے کے.